السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آر کیو اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 9 سے شروع کریں گے، اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا، وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے، ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے! یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں، کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے، جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں، یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے، سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے، کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے، درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر گرا پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے، اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ غبار کے معنی دھول، حلیم کے معنی فرما بردار، برداشت کرنے والا، اور فرما بردار کے معنی ہے حکم ماننے والا۔ ستون کے معنی ہے کھمبا، غریب کے معنی ہے اجنبی، صحرائی کے معنی جنگل میں رہنے والا، اور عمارت کے معنی ہے بلڈنگ، اور کوتاہ کے معنی ہے چھوٹا، مختصر۔ ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے، جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بافراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خرناٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو، میں کسی نہ کسی ہیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور، میں ایک غریب گیدڑ ہوں، اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔
تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے، اس وسیع کا واو مٹا ہوا ہے، جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔ جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند، لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا مر گیا اور گیدڑ کے غول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ اس کے متعلق قطع کہا گیا ہے، جو شاعر نے کہا ہے، وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام، ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلا سوچ لے انجام۔ اس سبق کے معنی اور ہجے یاد کرنا۔ فراغت کے معنی اطمینان، فرصت، طمع کے معنی لالچ کے ہیں، اور جنس کے معنی ذات کے ہیں۔ وسیع کے معنی لمبا چوڑا، انتظام کے معنی ہے بندوبست، اور سفیر کے معنی ہے قاصد، اور فریفتہ کے معنی ہے عاشق ہونا۔ منصب کے معنی ہے عہدہ۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔